ناظرین، پاکستان کے ساتھ چھیڑخانی اور پنگے بازی افغان طالبان کو بھاری بلکہ بہت زیادہ مہنگی پڑ گئی۔ افغان طالبان جو کل تک بڑھ مار رہے تھے، ڈینگے ہانک رہے تھے، انہیں آج اپنا تخت بچانے کے لالے پڑ چکے ہیں۔ پچھلے سال اکتوبر میں ہونے والی جھڑپوں کے بعد پاکستان نے افغان طالبان پر واضح کر دیا تھا کہ کابل میں رجیم چینج یا طالبان کا دھڑن تختہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب نوبت دھڑن تختے سے آگے نکل کر افغانستان کے حصے بکھرے اور ٹکڑے ہونے تک پہنچ چکی ہے۔ افغانستان میں نئے ملک کے قیام کی آوازیں نہ صرف اٹھنا شروع ہو گئی ہیں بلکہ منصوبہ بھی میز پر آ چکا ہے۔ واخان کوریڈور پر قبضے تک کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ طالبان رجیم اس وقت لرز رہی ہے کیونکہ یہ صرف باہر کا دباؤ نہیں بلکہ اندرونی لاوا پھٹ چکا ہے۔ پاکستان کی جانب سے کی جانے والی حالیہ سٹرائکس کے بعد افغانستان کا نیشنل ریزسٹنس فرنٹ نے ان حملوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ کابل سمیت کئی شہر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج رہے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ افغان عوام بھی قابض ٹولے یعنی طالبان رجیم سے تنگ آ چکے ہیں۔ افغانستان ایک گلدستہ ہے جس میں تاجک، ازبک اور پشتون سب شامل ہیں، لیکن طالبان نے اس گلدستے کو مسلنے کی کوشش کی۔ اب ان کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے، لیکن یہ صرف خالی خولی دھمکیاں ہیں۔ عملاً طالبان رجیم کچھ نہیں کر سکتی۔ دوستو، مشرق وسطیٰ سے خبر دیں جہاں ایران اس وقت دنیا کی طاقتور ترین فورس کے نشانے پر ہے۔ آج کی رات ایران کے لیے طویل ترین رات ثابت ہو سکتی ہے۔ جنیوا میں آج مذاکرات کی بیٹھک لگی ہوئی ہے۔ امریکہ واضح کر چکا ہے کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر حملہ کر دیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو نے کہا کہ ایران کا یورینیم افسودگی پروگرام اور بین البراعظمی بلاسٹک میزائل اب امریکہ کے لیے سنگین ترین خطرہ بن چکے ہیں۔ یعنی امریکہ نے ایران پر یلغار کے لیے پہلے ہی مکمل ماحول بنا دیا ہے۔ ایک طرح امریکہ نے تہران کو الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ معاہدہ کرو یا حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوسری طرف تہران نے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا ہے کہ اگر امریکہ نے حملے میں کوئی پہل کی تو خطے میں موجود امریکی اڈے ہمارا جائز ہدف ہوں گے۔ ایران نے دو ٹوک وارننگ دے دی ہے کہ امریکہ آگ سے نہ کھیلے۔ دوستو، اس وقت ایک طرف افغانستان کی جغرافیائی تبدیلیوں کی باز گشت ہے اور دوسری طرف ایران پر امریکی حملے کا منڈلاتا ہوا سایہ۔ کیا ہم ایک ایسی جنگ کے دہانے پر ہیں جو پورے خطے کا نقشہ بدل دے گی؟ پاکستان واضح کر چکا ہے کہ اپنی سلامتی، سالمیت اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، لہٰذا طالبان رجیم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ڈینگے مارنے، دھمکیاں دینے اور تڑیاں لگانے کا دور گزر چکا۔ ناظرین، افغان طالبان نے کہا کہ وہ حالیہ پاکستانی فضائی حملوں کا عسکری جواب دیں گے۔ طالبان نے اسلام آباد پر الزام لگایا کہ اس نے افغان شہریوں کو نشانہ بنایا اور اپنے ملک میں داعش کے جنگجوؤں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے ان الزامات کو مسترد کر دیا کہ افغانستان عسکریت پسند گروہوں کو پڑوسی ممالک کے خلاف اپنی زمین استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں، طالبان کے جنوبی صوبے کے کمانڈر نے دھمکی دی ہے کہ اگر امیر المومنین حکم دیں تو ہم 24 گھنٹے میں پاکستان پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی طالبان رجیم میں اتنا دم خم ہے کہ وہ پاکستان پر قبضہ کر سکیں؟ ظاہر ہے یہ محض دیوانے کا خواب ہے اور خواب دیکھنے پر کوئی پابندی تو نہیں۔ دوستو، پاکستان کی جانب سے افغانستان میں کیے گئے ایکشن نے طالبان رجیم کے اندر اختلافات کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ وہ اندر سے کمزور ہو چکے ہیں۔ سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ کے خلاف بغاوت کی باتیں ہو رہی ہیں اور نئے سپریم لیڈر کی بحث چل رہی ہے۔ NRF اور AFF متحرک ہو چکے ہیں۔ ان آپسی اختلافات سے توجہ ہٹانے کے لیے طالبان کی جانب سے اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے خلاف نفرت بھڑکا کر ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے تاکہ عوام کی توجہ اصل ایشو سے ہٹائی جا سکے۔ ناظرین، ایک نیا مسلح طالبان مخالف گروپ بھی سامنے آیا جس نے کابل میں اپنی موجودگی کا اعلان کیا ہے۔ جہاں تک واخان کوریڈور کی بات ہے تو یہ افغانستان کے انتہائی شمال مشرق میں واقع ایک لمبی اور تنگ پٹی ہے۔ اگر پاکستان کو اس تک رسائی مل جائے تو وہ براہ راست وسطی ایشیائی لینڈ لاکڈ ممالک تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ پاکستان اور چین دونوں کے لیے اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے۔ اگر طالبان رجیم معاشی تعاون کو آگے بڑھاتی اور چین کو سی پیک میں شمولیت کی پیشکش قبول کرتی تو شاید اس کی ضرورت نہ پڑتی، مگر حالات مختلف رخ اختیار کر چکے ہیں۔ واخان کوریڈور پاکستان اور تاجکستان کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے، ورنہ دونوں ممالک چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ اس علاقے میں پشتون اکثریت میں نہیں ہیں۔ یہاں واقعی لوگ آباد ہیں جو ہندو آریائی زبان بولتے ہیں اور اسماعیلی مسلمان ہیں۔ چین کے لیے بھی یہ علاقہ اہم ہے کیونکہ سنکیانگ کی سیکیورٹی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ چین کو خدشہ ہے کہ افغانستان میں موجود بعض شدت پسند عناصر اس راستے کو چین کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں
ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے تناظر میں بھی یہ راہداری اہم ہو سکتی ہے۔ اب اصل معاملہ شروع ہوتا ہے احمد مسعود کی قیادت میں۔ ناردرن ریزسٹنس فرنٹ یعنی NRF پہلے ہی پاکستان کے سٹرائکس کا خیر مقدم کر چکا ہے۔ پاکستان کے حملوں کے بعد اس گروپ نے کابل میں طالبان کمانڈرز پر حملے کیے، انہیں گھات لگا کر نشانہ بنایا اور حتیٰ کہ کوارڈ کاپٹر کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے۔ احمد مسعود نے مغربی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اگر وہ افغانستان میں حکومت کرتے ہیں تو پاکستان کو فکر کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ دہشت گردی کی برآمد ختم کر دی جائے گی۔ NRF کی قیادت نے پاکستان کو مذاکرات کی دعوت دی اور کہا ہے کہ طالبان رجیم کسی کی سگی نہیں۔ حالیہ بیان میں NRF کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ واخان کوریڈور پر کنٹرول حاصل کرے اور وہاں NRF کی حکومت کو تسلیم کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں طالبان کا مکمل کنٹرول نہیں اور اگر پاکستان ان کی مدد کرے تو وہ ہر طرح کا تعاون فراہم کریں گے۔ اسی ٹویٹر اکاؤنٹ پر ہزارہ تاجک، ترکمان اور بلوچ گروپس کے ایک نئے اتحاد کے قیام کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ افغانستان کے غیر پشتون علاقوں کو طالبان سے آزاد کرایا جائے اور کابل میں ایک نمائندہ حکومت قائم کی جائے جس میں تمام قومیتوں کی نمائندگی ہوگی۔ اگر ایسا ہو تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ورنہ اختلافات بڑھتے رہیں گے۔ یہ طالبان حکومت کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ اگر انہوں نے اپنے رویے درست نہ کیے تو حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ اگر پاکستان نے ان گروپس کی معمولی سی بھی حمایت کی تو افغانستان میں ایسی آگ بھڑک سکتی ہے جس کے شعلے قندھار اور کابل تک پہنچیں گے۔ طالبان رجیم پہلے ہی امریکہ کی امداد پر انحصار کر رہی ہے اور معیشت، منشیات کی تجارت سے چلانے کے الزامات کا سامنا کر رہی ہے۔ پڑھے لکھے افغان اس صورتحال پر شدید اضطراب کا اظہار کرتے ہیں۔ ادھر پس پردہ سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ تاجکستان کے صدر کا حالیہ دورہ پاکستان کی قومی سلامتی مشیر کا تاجکستان جانا، یہ سب معاملات کسی بڑی پیش رفت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ NRF پہلے بھی پاکستان کو پیغامات دیتی رہی ہے اور اب کھلے عام مدد کی اپیل کر رہی ہے، حتیٰ کہ واخان کوریڈور کے کنٹرول کی دعوت دے رہی ہے۔ طالبان رجیم کے دن ویسے ہی گنے جا رہے ہیں، چاہے پاکستان مداخلت کرے یا نہ کرے، انہیں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ ناظرین، امریکہ نے ایران کو طویل عرصے سے اپنے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو نے کہا کہ ایران یورینیم افزودگی کی کوشش کر رہا ہے۔ مارک روبیو نے بلاسٹک میزائل پروگرام پر مذاکرات نہ کرنے کو بڑا مسئلہ قرار دیا اور کہا کہ ایران بین البراعظمی بلاسٹک میزائل حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بلاسٹک میزائل پروگرام پر مذاکرات سے انکار بھی کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کا مسئلہ سفارتکاری سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ سفارتکاری ہمیشہ ممکنہ آپشن رہے گی۔ صدر ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہو۔ ادھر امریکی نائب صدر JD وینس نے بھی ایران کو متنبع کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی فوجی کارروائی سے متعلق دھمکیوں کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ انہوں نے کہا ٹرمپ ایران کے مسئلے کو سفارتی طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاہم امریکہ کے پاس دیگر آپشنز بھی موجود ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی مذاکرات کے لیے جنیوا پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو خطے میں موجود اس کے تمام اڈے جائز اہداف شمار ہوں گے۔ عباس عراقچی کا یہ بیان صاف لفظوں میں بیان کر رہا ہے کہ ایران نہ صرف امریکی جارحیت سے نمٹنے کے لیے تیار ہے بلکہ وہ دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ جو طالبان کل تک پاکستان کو 24 گھنٹے میں فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، آج ان کے اپنے گھر کی دیواریں لرز رہی ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ ایک طرف پاکستان کی سٹرائکس ہوتی ہیں اور دوسری طرف افغانستان کے اندر سے پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کا واضح اعلان ہے کہ افغان عوام اب اس محض نظریاتی قید سے آزادی چاہتے ہیں جس نے انہیں دہائیوں پیچھے دھکیل دیا۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ میں بارود کی بو اب باقاعدہ محسوس کی جا رہی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنیوا میں ہونے والے یہ مذاکرات صرف میز کی گفتگو نہیں بلکہ جنگ اور امن کے درمیان آخری لکیر ہیں۔ اگر سفارتکاری ناکام ہوئی تو ایران کے بلاسٹک میزائل اور خطے میں موجود امریکی اڈے آمنے سامنے ہوں گے۔ مارک روبیو اور JD وینس کے بیانات محض سیاسی بیان بازی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے حملے کا پیش خیمہ دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ اپنی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اب گیند طالبان اور ایران کے کورٹ میں ہے۔ کیا وہ مذاکرات کی زبان سمجھیں گے یا پھر تاریخ انہیں ایک نئے اور عبرتناک سبق کے طور پر یاد رکھے گی؟ جنوبی کوریا میں F-16 کا گرنا ہو یا کابل میں طالبان کے خلاف اٹھنے والا لاوا،
یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ 2026 کا یہ سال عالمی سیاست میں بڑے بڑے برج الٹنے والا ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔